باعث الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح الله وبنا ختم الله ويزيد رجل فاسق معلن بالفسق قاتل النفس المحرمة مثله إلى يبايع ومسكه نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالبيعة والخلافة صلوات محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اس قول کو میں نے سرمایہ کلام قرار دیا ہے. شخصیت حسین، زندگانی حسین کو اگر دیکھا جائے تو کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے خطبے اور اقوال بہت کم ملیں گے، لیکن کربلا کے میدان میں، کربلا کے سفر میں امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک سے وہ کلمات نکلے ہیں کہ جن کا وزن وہی ہے جو کلمات امیر المومنین علیہ السلام کا ہے. ظاہر ہے یہ قیام امام حسین کوئی معمولی قیام نہیں تھا. نظریات کا فرق یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت، اس کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہوتا، اس میں وہ جاذبیت نہیں پائی جاتی کہ مختلف اقوام، مختلف ممالک، مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع کر دے. لیکن یہ شخصیت حسین کا امتیاز ہے کہ چاہے کسی بھی قوم و ملت کا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، فرش اعضاء اس کے لیے کھلا ہوا ہے. انسان فرش حسین پر آتا ہے اور غم حسین مناتا ہے. اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں نے ملک کے فتح کو، فتح ممالک کو اپنی کامیابی کی دلیل سمجھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے قلوب کے فتح کو اپنی کامیابی کی دلیل بنایا. اور یہی وجہ ہے کہ فاتحین ممالک مر گئے، مٹ گئے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، لیکن امام حسین کا نام لینے والا آج کائنات کے ذرے ذرے پر پایا جاتا ہے. ظاہر ہے یہ سب اگر امام حسین مشیروں کے مشورے کو مان لیتے تو یہ چیز جو شخصیت حسین آج ہمارے سامنے ہے، عظمت حسین جو ہمارے دلوں میں ہے، اگر امام حسین مشیروں کے مشورے پر عمل کر لیتے تو حسین کا کردار ہمارے سامنے ویسا نہ ہوتا جیسا کہ حسین کا کردار ہمارے سامنے ہے. جن لوگوں نے حسین کو مشورہ دیا کہ آپ کربلا نہ جائیے، ظاہر ہے امام حسین نے ان کے مشورے کو قبول نہیں کیا. ان کی نگاہ میں امام حسین قتل ہو گئے، مر گئے، مٹ گئے، اجڑ گئے، برباد ہو گئے. بچے قتل کر دیے گئے، ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئیں، عورتیں اسیر ہو گئیں. لیکن یہ ان کی تنگ ذہنی ہے کہ حسین قتل کر دیے گئے. اگر صرف یہی مسئلہ ہے کہ حسین نے مشیروں کے مشورے کو نہ مان کے حسین کو صرف یہ ساری چیزیں بھگتنی پڑی، یہ مصیبتیں اٹھانی پڑی، تو اگر حسین سے پہلے کی زندگی کو ملاحظہ کیا جائے، صلوات محمد وآل محمد.
रसूल ने भी मुशीरों के मशवरे को नहीं माना। अगर रसूल इस्लाम लोगों के मशवरे को तस्लीम कर लेते, कुफार और मुशरिकीन के मशवरे को तस्लीम कर लेते, तो आज जो इस्लाम हमारे सामने है, जो कलमा हम पढ़ रहे हैं, वो कलमा हम न पढ़ रहे होते। रसूल इस्लाम ने मशवरों को नहीं माना, उसका नतीजा ये था कि रसूल पर कूड़ा फेंका गया, रसूल पर गंदगियां फेंकी गई, रसूल पर ओझलियां फेंकी गई, रसूल को सताया गया, रसूल को मक्के से निकलना पड़ा। ये सारी मुसीबतें रसूल ने उठाई, लेकिन रसूल ने लोगों के मशवरे को कबूल नहीं किया। क्योंकि जाहिर है, लोग आए कि आपको दौलत देते हैं, आपको बड़ी से बड़ी हुकूमत देते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की देते हैं, आप शादी कर लीजिए, लेकिन अपने पयामे इलाही से आप दस्तबरदार हो जाइए। तो रसूल का यही जवाब था कि अगर तुम मेरे हाथ पे एक हाथ पे चांद रख दो, एक हाथ पे सूरज रख दो, तब भी मैं पैगाम इलाही को देने से नहीं रुकने वाला हूं। रसूल ने मशवरों को न मान के, जाहिर है, शाबे अबू तालिब में 3 साल की मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ी, कि जिसमें वो नौबत आई कि रसूल और आले रसूल को, आले अबू तालिब को घास और पत्तियां खानी पड़ी, जिसका नतीजा था कि शाबे अबू तालिब से निकल के जनाब खदीजा और जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ। और रसूल को उस साल का इतना सदमा हुआ कि आपने उस साल को अमर हुस्न का नाम दे दिया। ये सारी चीजें रसूल को उठानी पड़ी, ये मुसीबतें उठानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने मशवरों को नहीं माना। तो अगर हुसैन ने मुशीरों के मशवरे को नहीं माना तो कौन सा गलत काम किया? अगर देखा जाए तो लोगों ने मशवरा क्या दिया था? किसी ने मशवरा दिया कि आप मदीने में बाकी रहें, किसी ने दिया कि आप मक्के चले जाइए, किसी ने मशवरा दिया कि आप यमन चले जाइए। आप मुझे बताइए, ये तीनों जगहें, चाहे वो मदीना हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो यमन हो, ये तीनों जगहें यजीद के दायरे हुकूमत में हैं। इमाम हुसैन चाहे इन तीनों जगहों में से कहीं जाते, इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाता। मदीने में रहते तो जाहिर है, मदीने में रह के कोई जादा बिन्ते अशज पैदा की जाती, इमाम हसन की तरह आपको जहर से शहीद कर दिया जाता। अगर मक्के में जाते तो मक्के में हाजी के लिबास में कोई आता और आपको कत्ल कर देता, लेकिन कातिल के चेहरे पर नकाब पड़ी रहती। यमन में जाते तो कोई इब्ने मुल्जिम पैदा किया जाता, हरज नमाज में आपको शहीद कर दिया जाता, लेकिन असल कातिल के चेहरे पर नकाब पड़ी रहती। असल कातिल का चेहरा हमारे सामने ना आता। लेकिन पंडित व्यास मिश्रा का कहना है कि इमाम हुसैन की हुस्न निगाही देखिए, इमाम हुसैन का किरदार देखिए, इमाम हुसैन की अज़मत को देखिए कि करबला के मैदान को इख्तियार करके इमाम ने कातिल के चेहरे से नकाब को उलट दिया। बच्चा जानता है कि हुसैन का कातिल यजीद है, किसी में ये पोशीदा नहीं है। जाहिर है, अगर मदीने में रुकते तो किस बुनियाद पर रुकते? मदीने की तारीख को अगर देखा जाए, रसूल इस्लाम से लेके मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी तक, अगर कहा जाए मदीने में रुक जाते तो लोग आपकी मदद करते, महफूज रहते, आपको ये दुश्वारियां न उठानी पड़ती। मुझे ये बताइए, वो रसूल के जिसने लोगों को कलमा पढ़वाया, जब वो इस दुनिया से गया तो मदीने वालों ने उसके साथ क्या सलूक किया? रसूल के जनाजे को छोड़ के सारे मुसलमान सकीफा बनी साइदा में चले गए। वो रसूल आज हमारे माशरे में कोई बेनमाजी मर जाता है, उसके लिए भी इतने लोग उसके जनाजे में शरीक होते हैं कि जो उंगलियों में नहीं गिने जा सकते आसानी। लेकिन रसूल के जिसने लोगों को मुसलमान बनाया, लोगों को कलमा पढ़वाया, उसके जनाजे पे उंगलियों पे गिनने वाली तादाद। उसके बाद रसूल के इंतकाल के बाद जनाबे फातिमा को देखिए, जनाबे फातिमा के लिए कि जनाबे फातिमा ने रसूल के इंतकाल के कुछ महीनों के बाद सुब्बत अलैया मसाइब का मरसिया पढ़ा कि अगर ये मसाइब दिल पर पड़ जाते तो रात की तारीकी में तब्दील हो जाता। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत शहजादी फातिमा को उठानी पड़ी? रसूल की जिंदगी को, रसूल को इस दुनिया से गए हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुए। उसके बाद देखिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाए गए, लेकिन मदीने का एक फर्द अहले बैत की हिमायत में खड़ा नहीं हुआ। ये सारी बातें इमाम हुसैन की जिंदगी से पहले हैं। इमाम हुसैन की जिंदगी के बाद देखिए, चौथे
گیا, کسی کو جبرن مدینہ چھوڑوایا گیا, لیکن ایک واقعہ بتائیے کہ کوئی ایک مدینے والا آ کے کھڑا ہوا اور اہل بیت کی حمایت میں. مدینے والے ان سب کو دیکھتے ہوئے امام حسین اگر مدینے میں رکتے تو کس طریقے سے رک سکتے تھے؟ ظاہر امام نے مدینے سے نکلنے کا فیصلہ کیا. مدینے سے نکل کے 28 رجب کو امام عالی مقام 3 شعبان مکہ معظمہ پہنچ گئے. وہاں پر آپ نے کچھ قیام کیا. قیام کرنے کے بعد 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو آپ نے مکہ چھوڑ دیا. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے لوگ حج کے غرض سے مکے کا رخ کر رہے ہیں. وہ لوگ کہ جن کو رسول نے کلمہ پڑھایا, جن کے نام کا لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, وہ لوگ مکے کے لیے نکل رہے ہیں, لیکن جو اس کا اصل وارث ہے وہ مکہ چھوڑ رہا ہے. آپ یہ جانتے ہیں امام حسین کو کتنا شوق تھا. امام حسین نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے ہیں. ایسا شخص کہ جس نے 25 حج پیدل کیے ہوں, اسے حج سے ایک دن پہلے مکے سے نکلنا کتنا شوق گزر رہا ہوگا. ظاہر ہے دنیا کے لیے مکہ مکہ ہوگا, مکہ قبلہ ہوگا. حسین کے لیے مکہ صرف قبلہ ہی نہیں ہے بلکہ بات کی جائے ولادت بھی ہے. مکے سے جو انسیت حسین کو ہو سکتی ہے دنیا کے کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ امام حسین ایسے عالم میں مکے کو چھوڑ کے کربلا کی طرف رخ کر رہے ہیں. امام حسین لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر مکہ چھوڑ رہا ہوں تو کیوں چھوڑ رہا ہوں. مسلمان امام حسین کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خاندان رسالت کا چراغ, علی کا تخت جگر, فاطمہ کا بیٹا مکہ چھوڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے امام حسین لوگوں کو متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں نے قیام کیا ہے تو کس لیے قیام کیا ہے. ایسے ماحول میں, ان سب حالات میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. کیونکہ ظاہر ہے اس سوال کا جواب ہمارے لیے آسان نہیں, کیونکہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو کربلا ہمارے سامنے موجود ہے. اس کا ادراک ہمارے لیے آسان نہیں ہے کہ کربلا اگر واقع نہ ہوتی تو ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہوتا. اگر یہ بات جاننی ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو ہمارا معاشرہ کیسا ہوتا, تو ہمیں کربلا سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ کربلا سے پہلے ہو کیا رہا تھا. امام حسین کو کیوں اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا. ظاہر ایسا نہیں کہ ایک دن میں امام حسین نے اپنا قافلہ لیا اور قافلہ لے کے چل پڑے, بلکہ کئی وجوہات تھی جس کی بنا پہ امام حسین کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا ہے. سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ رسول نے اپنی امت کی تربیت کی کیسے اور پھر امت کس موڑ پر چلی گئی. رسول اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے. ایک امیر انسان, رئیس انسان صف میں موجود ہے. صف میں جگہ خالی تھی. ایک غریب آیا جس کے کپڑے گندے پھٹے ہوئے, وہ آیا اس رئیس امیر انسان کے قریب میں آ کر بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ بیٹھا تو اس امیر نے ذرا اپنے کپڑے سمیٹے. کپڑے کا سمیٹنا تھا کہ رسول اسلام نے اس کپڑا سمیٹتے ہوئے اس کو دیکھ لیا. وہ رسول کے جس نے اپنی امت کی تربیت اس طرح کی ہو کہ رسول کو اس کا کپڑا سمیٹنا برداشت نہیں ہوا. رسول نے اسے فوراً ٹوکا کہ تو نے کپڑے کیوں سمیٹے, کیا تیری امیری اس کی طرف منتقل ہو جاتی یا اس کی غریبی تجھ تک آ جاتی. تو اس نے معذرت چاہی, یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے, میں اپنی آدھی دولت اس غریب کو دیتا ہوں. تو رسول اس غریب کی طرف متوجہ ہوئے, بتا کیا تو اس کی آدھی دولت دینے پر راضی ہے. تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں یہی خصلت مجھ میں نہ پیدا ہو جائے. رسول نے اپنی امت کی تربیت اس طرح کی ہے. جناب مولا کائنات کو دیکھیے کہ جناب قمر مولا کائنات کے غلام ہیں. امام عالی مقام نے 2 جامے خریدے, 2 کپڑے خریدے. ایک
پاس رکھا. ظاہر ہے کہ قمر چونکہ غلام ہے, کپڑوں میں تمیز واضح ہے کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا کم قیمت کا ہے. قمر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا, مولا یہ آپ رکھیے. اگر ہمارے اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو ظاہر ہے اپنے غلام پر یہ جتانے کی کوشش کرتا کہ ہم اپنے غلاموں کو عزت سے رکھتے ہیں. لیکن مولا نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا, بلکہ کہا قمر تم ابھی جوان ہو, تم پہ یہ زیب دے گا, میری عمر ہو چکی ہے, میرے لیے یہ صحیح ہے. جناب فاطمہ کے کردار کو اگر دیکھنا ہے تو جب رسول اسلام نے جناب فاطمہ کو کنیز دی ہے, جناب فضہ کا حوالے کیا جناب فاطمہ کے, تو رسول اسلام نے فرمایا کہ بیٹی ایک دن کام گھر کا تم کرنا, ایک دن فضہ کو کرنے دینا. ایک دن تم آرام کرنا, ایک دن فضہ آرام کریں گے. جناب فاطمہ نے بھی یہی کام کیا کہ جب تک نہیں سارا کام ایک دن گھر کا خود کرتی تھی اور فضہ آرام کرتی تھی. دوسرے دن فضہ کام کو انجام دیا کرتی تھی اور جناب فاطمہ آرام کرتی تھی. یعنی کہ اہل بیت اطہار نے اپنی امت کی تربیت اس طرح کی تھی کہ غریب کو غربت کا احساس نہ ہو, کمزور کو کمزوری کا احساس نہ ہو. کیونکہ قرآن نے ایک نعرہ دیا تھا, اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں بہترین مثال وہی ہے, خدا کے قریب تر انسان وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. کالا گورا بڑا چھوٹا امیر غریب مثال اسلام میں کچھ بھی نہیں. رسول نے اپنی ایسی زندگی گزاری کہ رسول اسلام مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے. جو انسان رسول کو نہیں جانتا تھا پوچھتا تھا تم میں سے محمد کون. اتنی سادہ لو زندگی رسول نے گزاری. لیکن رسول کے بعد دیکھیے, رسول کے بعد معاشرے نے ایسے کروٹ بدلی کہ رسول کے خلفاء نے حکومت کی شکل لے لی. وہ رسول کہ جس تک آنے جانے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی, کوئی ممانعت نہیں, جب جو چاہے آ سکتا ہے. آپ اپنے ائمہ کی اگر سیرت کو کبھی سنتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے, تو سنا ہوگا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا گیا تو ولی عہد بنانے کے بعد آپ کو ایک محل دیا گیا, لیکن آپ نے محل میں رہنے سے انکار کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مومن آئے سوال کرنے کے لیے, لیکن محل کی ہیبت کو دیکھتے ہوئے, وہاں کی سیکورٹی کو دیکھتے ہوئے ہم تک نہ پہنچ سکے. آپ نے ایک عام گھر میں قیام کو ترجیح دی تاکہ لوگوں سے زیادہ رابطے میں رہ سکیں. لیکن لوگ آتے تھے خلیفہ سے شکایت کرنے کے لیے, وہ خلیفہ تک نہیں پہنچ پاتے تھے, ان کی باتیں خلیفہ تک نہیں پہنچ پاتی تھی. مسلمانوں کے خلفاء کے نوکر جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے کمر میں ریشم کا کمربند ہوا کرتا تھا. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھایا پیا جانے لگا. یہی چیز نشو و نما پا کر اس مقام تک پہنچی کہ یزید کی نگاہ یزید کے سامنے شراب کی شکل میں آ گئی. ایسا نہیں کہ یزید اکٹھا اپنی مسند پہ آیا, مسند پہ آنے کے بعد شراب پینے لگا, بلکہ ان سے پہلے ایسے خلفاء تھے کہ جنہوں نے اسلام کی مخالفتیں کی ہیں. اس کے بعد یزید میں یہ چیز جلوہ گر ہوئی کہ وہ شراب پیتا تھا. نماز کا وقت آتا چلا جاتا اور ناچ گانے کی محفلیں جمی رہتی تھی. کب نماز کا وقت آیا چلا گیا. یہ خلیفۃ المسلمین ہے, خلیفۃ رسول اسلام. لوگ اس دلیل کے ساتھ شراب پیتے تھے کہ جب ہمارا امیر شراب پی رہا ہے تو ہم کیوں نہ پیئیں, کیونکہ شام کے اندر شراب عام ہو گئی تھی, عام دکانوں پہ بیچی جا رہی تھی. معاشرہ اس درجہ پر پہنچ چکا تھا, اس مقام پر پہنچ چکا تھا. ایسے عالم میں اگر امام علی مقام قیام نہ کرتے تو کیا کرتے. ظاہر ہے آپ یہ سوچیں گے کہ اس طرح کا معاشرہ کیسے ہو گیا. جو میں نے مولا امام حسین علیہ السلام کے قول کو پڑھا, آپ فرماتے ہیں کہ انا اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں. ومعدن الرسالہ, اور رسالت کی کانیں ہیں, مائنز ہیں.
اللہ و بنا ختم اللہ. اس دنیا کی ابتدا اگر خداوند عالم نے کی ہے تو ہم سے کی ہے. یہ دنیا اگر ختم ہوگی تو ہم پر آ کر ختم ہوگی. وہ یزید رجل فاسق, یزید فاسق انسان ہے. شارب الخمر, ایسا انسان ہے جو شراب پیتا ہے. معلن بالفسق, فسق و فجور علی الاعلان کرتا ہے. قاتل النفس المحرمہ, ایسا انسان ہے جو بیوی ماں اور پھوپھیوں میں تمیز نہیں کرتا. مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا یزید جیسے انسان کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو اور یزید کے کردار کو سامنے لا کر رکھ دیا. ظاہر ہے یزید کا یہ کردار ہوتے ہوئے اس وقت کا مسلمان یزید کو خلیفہ مان رہا تھا. آپ کہیں گے کیسے مان رہا تھا؟ میں کہوں گا مان رہا تھا. اگر لوگ نہ مان رہے ہوتے تو نہ ماننے والوں کے نام تاریخ نے انگلیوں پہ نہ گنائے ہوتے. انگلیوں پہ گنانے کا مطلب ہے کہ اس وقت کے تمام مسلمان یزید کو خلیفہ مان رہے تھے. آپ یہ سوچئے کہ رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے صرف 50 سال ہوئے. 50 سال میں مسلمان اتنا پست ہو گیا کہ یزید جیسے انسان کو خلیفہ مان رہا ہے. سلام ہو آقا حسین پہ کہ کربلا کے بعد مسلمان اتنا بیدار ہو گیا کہ 1400 برس کے بعد آج ایک شرابی کو پیشوان نہیں مانے گا. اگر پیشوان نہیں مانے گا, اگر یہ دین ہے تو صرف اور صرف کربلا کی دین ہے. یہ سمجھ, یہ بیداری اگر ہمیں عطا ہوئی ہے تو کربلا سے عطا ہوئی ہے. ورنہ 50 سال کا عرصہ کیا ہوتا ہے؟ 50 سال کے عرصے میں مسلمان اتنا پست ہو گیا کہ یزید جیسے انسان کو اپنا خلیفہ مان رہا ہے. ظاہر ہے آج ہم اگر کسی مولوی کی ایک ذرا سی برائی پتہ چل جائے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور ظاہر بھی ہے کیونکہ وہ قائد ہے آپ کا, اس کے اندر وہ تمام کمالات ہونے چاہیے جو ممکن ہو. تو یہ ذمہ داری اب ظاہر ہے. اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, تو یہی ہوتا کہ نہ روزہ ہوتا, نہ نماز ہوتا, نہ حج ہوتا, نہ زکات ہوتا, نہ خبز ہوتا. ہم مسلمان ہوتے لیکن وہ اسلام نام کا ہوتا, اسلام کی روح ہمارے اندر نہ پائی جاتی. کیونکہ جب 50 سال میں مسلمان اتنا تبدیل ہو چکا تھا تو آج کا مسلمان نہ جانے کس مقام پر ہوتا ہے. حقیقت اسلام سے ہمیں کوئی آشنائی نہ ہوتی. اگر یہ دین ہمیں عطا ہوئی ہے تو کربلا سے عطا ہوئی ہے, امام حسین نے عطا کی ہے, امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اب امام حسین کے قول کو غور کیجیے. امام حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلہ. امام حسین نے اپنے کردار کو ایک مقام پر بیان کیا, دوسرے مقام پر اس کے مقابل میں یزید کے کردار کو سامنے رکھا. اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں حسین, میں علی کا بیٹا, میں فاطمہ کا بیٹا یزید معاویہ کے بیٹے کی بیعت نہیں کروں گا, بلکہ کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی کہ آج صرف حسین کی بات نہیں ہے, جب جب یزید جیسا انسان کھڑا ہوگا, حسین جیسے سے بیعت طلب کرے گا تو کبھی بیعت کرنے والا نہیں ہے. چاہے وہ آج کا حسن نصر اللہ ہو, چاہے وہ اللہ خمینی ہو. اگر کوئی باطل اس کے مقابلے میں آئے گا تو اس کا جواب اسے دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر اس قول میں دیکھا جائے تو کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشورہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر روز کربلا ہے اور ہر زمین عاشورہ ہے. کیونکہ جہاں جہاں بھی امام حسین کا یہ قول کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کا سوال اٹھے گا, جہاں جہاں بھی اس طرح کا کردار نظر آئے گا, حسین جیسی کوئی نہ کوئی شخصیت اس کے مقابلے میں آ جائے گی. امام حسین کی یہ قربانی کا نتیجہ تھا. اب ظاہر دیکھیں امام حسین کو یزید نے صرف, یزید کا ایک وہ تھا, ایک مزاج نشے میں دھت, حکومت کے نشے میں دھت, اس کو یہ گھمنڈ تھا, نہ جانے اس میں دماغ میں اس کے کیا تھا کہ کسی بھی طرح حسین سے بیعت وہ لے کے رہے گا. اسی کے مد نظر ظاہر ہے دشمن یہ کام کرتا ہے کہ جب اپنے مقابل کو کمزور کرنا ہو تو اس کے سارے جتنی پابندیاں اس پر عائد کی جا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری عائد کر دی جاتی ہیں. اور سب سے نازک شے اس میں پانی ہے, کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا.
کربلا کے میدان میں اسی کے مد نظر یزید نے حسین پر پانی بند کروایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حسین پیاس سے مجبور ہو کر ہماری بیعت کر لے، لیکن حسین نے اپنی قربانی دے دی، یزید کی بیعت نہیں کی۔ حسین نے اپنا خون بہایا، لیکن اپنا خون بہا کے یزید کی تمناؤں کا بھی خون کر دیا۔ حسین نے اپنی قربانی دے کے یزید کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ یہ عابد بیمار ہتھکڑیوں میں ہے، بیڑیوں میں ہے، لیکن تب بھی اس کی ہمت نہیں ہے کہ عابد بیمار سے بیعت طلب کر لے، کیونکہ اگر وہ بیعت طلب کر سکتا تھا تو ظاہر ہے جو ہتھکڑیوں بیڑیوں میں اس کے قبضے میں اس سے طلب کرتا۔ جو واقعہ حرہ ہوا تھا، اس واقعہ حرہ میں بھی یزید کا یہ صراحتاً حکم تھا، دیکھو جو بیعت نہ کرے اسے قتل کر دینا، لیکن علی ابن حسین سے کچھ بھی نہ کہنا، ان کے گھر کو ہاتھ نہ لگانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی ابن حسین بھی کوئی دوسری کربلا بنا دے، کیونکہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن کبھی باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینے والا۔ لیکن ظاہر ہے امام حسین کی قربانی، امام حسین کا یہ پیغام کربلا کے صحرا میں دب کر رہ جاتا اگر دو شخصیتیں امام حسین کے ساتھ نہ ہوتی، ایک شہزادی زینب اور ایک عابد بیمار، کیونکہ امام حسین کے مقصد کو، امام حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ضروری تھا۔ اور اگر یہ کوئی کام کیا ہے تو ہماری شہزادی زینب اور عابد بیمار، جناب زینب کا کردار کربلا کے میدان میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین نے جب اپنی خبر شہادت زینب کو سنائی تو 9 محرم کو جناب زینب روتے روتے غش کھا گئی، لیکن کوئی چھوٹی سی چھوٹی روایت نہیں ملتی کہ بعد عاشور جناب زینب کو غش آیا۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد جناب زینب اتنی شجاع ہو گئی، اتنی بہادر ہو گئی، اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ آپ کہیں سے کمزور نظر نہیں آتی۔ یہ کسی اور عورت کے بس کی بات نہیں تھی کہ جب خیام جلنے لگے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آ رہی تھیں، تو راوی بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی اپنی پیٹھ پر ایک گٹھی اٹھائے لیے چلی آ رہی۔ جناب زینب کی عمر 55 سال، آپ یہ سوچیں کہ 55 سال کی ایک ضعیفہ 25 سال کے عابد بیمار کو جلتے خیام سے باہر لا رہی ہے کسی شجاع عورت کی، یہ جناب زینب کی ہمت کی دلیل ہے۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے تو جب اس مقام سے گزارا جانے لگا کہ جہاں پہ شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، تو اس مقام پر جناب زینب نے اپنے آپ کو گرایا، اور گرانے کے بعد جب اپنے کو لاشیں حسین پر لے گئی ہیں تو لاشیں حسین پر لے جانے کے بعد کوئی بیل نہیں کیے ہیں، بلکہ لاشیں حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اللہم تقبل ھذا القربان، پالنے والے ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، یہ شہزادے زینب کا ذکر ہے۔ آئیے دربار یزید میں دیکھیے کہ دربار یزید میں جب سید سجاد کے قتل کا حکم دیا جاتا ہے تو سید سجاد کو اگر کوئی بچانے والی ہے تو شہزادی زینب ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ شہزادی زینب سید سجاد کے سامنے آ گئی کہ اگر تجھے اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ تو یزید کا دوسرا حکم آیا کہ اس معذبہ کو بھی قتل کر